15 شعبان کے حوالے سے وضاحت فرما دیں بھائی جان۔ 15 شعبان کو لوگوں نے شب برات کا نام دیا ہوا ہے۔ 15 شعبان کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری نبوی زندگی ایک مرتبہ بھی 15 شعبان کی رات کو کوئی سپیشل عبادت نہیں کی ہے۔ پوری نبوی زندگی ایک مرتبہ بھی 15 شعبان کی رات کو آپ نے کوئی سپیشل عبادت جو اگلی پچھلی راتوں میں نہ کرتے ہوں اور اس رات میں آپ نے کوئی سپیشل عمل کیا ہو، ایسی کوئی روایت حدیث کے ذخیرے میں صحیح سند کے ساتھ دنیا میں موجود نہیں ہے، اور نہ ہی خلفائے راشدین میں سے کسی خلیفہ راشد نے 15ویں شعبان کی رات کو کوئی سپیشل عبادت، کوئی سپیشل عمل کیا ہو جو وہ آگے پیچھے والی راتوں میں نہ کرتے ہوں۔ ایسا خلفائے راشدین کے دور میں اور صحابہ کی زندگیوں میں کہیں بھی اس کا نام و نشان نہیں ملتا ہے۔ اگر 15ویں شعبان کی رات میں کوئی سپیشل عبادت ہوتی تو اللہ کے نبی کیا کرتے کہ نہ کرتے؟ پیارے پیغمبر کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، علی المرتضی رضی اللہ عنہ، سعد و سعید اور ابو ہریرہ ابن عباس، حسن حسین رضی اللہ عنہما، کیا وہ نہ کرتے اس دن کی سپیشل عبادت؟ کسی ایک سے بھی ثابت نہیں ہے۔ تو جو کام اللہ کے نبی نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، اور نہ ہی کوئی سپیشل کام اس 15ویں شعبان کے دن کو اللہ کے نبی سے ثابت ہے۔ پوری نبوی زندگی نہ صحابہ سے ثابت ہے۔ میں ذمہ داری سے اللہ کے فضل سے یہ کہہ رہا ہوں، کوئی ایک صحیح روایت دنیا کے اندر موجود نہیں ہے، نہ مرفوع نہ موقوف، جس میں اللہ کے نبی کا یا صحابہ کا کوئی سپیشل عمل ثابت ہو کہ وہ انہوں نے 15ویں شعبان کی رات کو کیا یا 15ویں شعبان کے دن کو کیا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ روزہ رکھتے تھے ایام بیز کا۔ ایام بیز ہوتے ہیں ہر چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ، اس کے روزے رکھتے تھے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایام بیز کے جو ہمیشہ روزے رکھتا ہے وہ روزہ رکھ لے 15 شعبان کے دن کا۔ باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کرتے تھے، رات کو قیام کرتے تھے، جو تہجد پڑھتے تھے وہ 15 شعبان کی رات کو بھی پڑھ لے، جو جس کا معمول ہے پڑھنا وہ عام معمول کے مطابق کر لے۔ اس کے علاوہ اس رات کو کوئی سپیشل عبادت کرنا، چراغاں کرنا اور سپیشل اہتمام کرنا، یہ بھی دین کے اندر اضافہ ہے جس کی اسلام کے اندر قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ لوگ اس کو نیکی اور ثواب سمجھ کر کرتے ہیں۔ جو کام نیکی اور ثواب سمجھ کر کیا جائے اور اس کے کرنے کی کتاب اللہ میں اور سنت رسول اللہ میں دلیل نہ ہو، وہ کام بدعت کہلاتا ہے۔ تو ایسا کوئی بھی عمل وہ بدعت بن جائے گا۔ کچھ لوگوں نے موضوع اور انتہائی ضعیف روایات کو بنیاد بنا کر اس رات کو شب برات بنایا ہوا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس رات کے اندر تقدیریں لکھی جاتی ہیں، مرنے اور جینے کے فیصلے ہوتے ہیں اور رزق لکھا جاتا ہے۔ یہ سارا کچھ ہی بے بنیاد ہے۔ جو تقدیریں لکھی جاتی ہیں سالانہ وہ لیلۃ القدر کی رات میں ہوتی ہے، اور لیلۃ القدر کی رات شعبان کے مہینے میں نہیں آتی، وہ لیلۃ القدر رمضان المبارک کے مہینے میں، رمضان کے آخری عشرے میں آتی ہے۔ آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی رات ہوتی ہے لیلۃ القدر کی رات، جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید نازل کیا تھا، وہ ہے لیلۃ القدر۔ وہ ہے تقدیروں والی رات جس میں سالانہ تقدیروں کے فیصلے اللہ رب العالمین فرشتوں سے لکھواتے ہیں اور لکھے جاتے ہیں۔ کسی کے جینے مرنے کا فیصلہ لکھا جاتا ہے، روزیاں تقسیم کا فیصلہ لکھا جاتا ہے، وہ لیلۃ القدر کی رات میں ہوتی ہے۔ اور لیلۃ القدر کی رات 15 شعبان کی رات کو نہیں کہتے، وہ لیلۃ القدر کی رات وہ ہے جس میں اللہ نے قرآن اتارا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ تو وہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ہم نے قرآن کو بابرکت رات میں اتارا ہے، انا کنا منذرین۔ تو یہ لیلہ مبارکہ فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ اس سے مراد یہ لیلۃ القدر ہے جس میں قرآن اترا، اور قرآن رمضان کے مہینے میں اترا، جس طرح اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ تو یہ 15 شعبان کی کو شب برات کے نام سے جشن منانا، اس کی رات کی کوئی سپیشل عبادت کرنا اور اس کے دن کا سپیشل روزہ رکھنا، یہ دین کے اندر اضافہ ہے جس کی اسلام کے اندر گنجائش نہیں ہے۔